محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز حاضرین کرام، میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، عمل کے لیے تھوڑا بہت بیان بھی بہت ہوتا ہے۔ آپ نے گرامی مرتبت حضرت اقدس مولانا مشرف صاحب سے بہت تفصیلی بیان سنا ہے، اور آپ نے قدر کی نگاہ سے ان کا بیان سنا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ بھائیوں، یہ عام مجلس نہیں ہے، یہ عام جلسہ نہیں ہے، بہت خاص قسم کا جلسہ ہے یہ، اور وہ ہے قرآن کریم کی مناسبت سے یہ اجتماع۔ قرآن کریم کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب عجیب و غریب کتاب ہے دوستو۔ یہ کتاب ہر کس و ناکس کو نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو منتخب کرتے ہیں اپنے بندوں میں، صرف اس کو یہ کتاب ملتی ہے۔ یہ قرآن کریم صرف ان بندوں کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ منتخب کرتے ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ علماء موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصطفینا، جس کے معنی انتخاب کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم منتخب کرتے ہیں اپنی کتاب دینے کے لیے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، پھر اس بندے کو یہ کتاب عطا ہوتی ہے، ہر ایک کو نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم اپنی کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو، اللہ کہہ رہے ہیں عبادنا، اپنے ان بندوں کو عطا کرتے ہیں جس کو ہم منتخب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، فتح پور کے لوگوں، ذرا غور تو کرو، دیکھو فتح پور میں نے سنا ہے یہاں ساری مسلم آبادی ہے، یہ مسلم بستی ہے، لیکن اس مدرسے کے اندر، مدرسہ عثمانیہ تعلیم القرآن کے اندر، یہ بچے 4 5 یا پتہ نہیں کتنے تھوڑے سے حافظ ہوئے ہیں اور تھوڑے سے اس مدرسے میں پڑھنے والے ہیں۔ کیا فتح پور میں اتنے ہی لوگ ہیں؟ نہیں، بہت لوگ ہیں، مگر اللہ کی نظر انتخاب جس بندے پر پڑتی ہے، بس وہی بندہ اللہ کی کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے جمع ہوتا ہے۔ اور آپ اس مدرسے کو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو، مدارس آپ کی حفاظت کی ضمانت ہے، آپ کی ہر طرح ہر مصیبت سے حفاظت کی ضمانت یہ مدارس ہے۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، اللہ کے رسول کا گھر ہے۔ جہاں یہ مدرسہ بنتا ہے، وہ مدرسہ وہاں کے باشندوں کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور میں خود نہیں کہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک واقعے کے ضمن کے اندر، اور اپنی بات میں ختم کروں گا، گھبراؤ نہیں، لمبی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھو، جس وقت ہمارے یہ بھارت آزاد ہوا تھا، آپ سب کے علم میں ہوگا، آپ کے قریب پنجاب کے اندر مسلمانوں پر اتنا ظلم ہوا ہے، اور مسلمانوں پر اس قدر قتل و غارت گری کی گئی ہے، تمام کے تمام وہاں سے مسلمان بھاگنے پر مجبور ہوئے، عورتوں کی عصمت دری کر کے قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا، بچوں کو مار کر کے کنویں کے اندر بھر دیا۔ مسلمانوں نے
اپنی جان بچائی ہے اپنا حلیہ بدل کر کے، سکھوں جیسی صورت بنا کر کے۔ اگر کہیں مسلمان بچا ہے تو اس طرح سے بچا ہے۔ مسلمانوں کی مسجدوں کو دوستو ان لوگوں نے گرجا گھروں میں تبدیل کر لیا۔ یہ صورتحال ہوئی تھی آزادی کے وقت میں۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو، آج بھی پنجاب جا کے دیکھو، پنجاب کے اندر کتنی مسجدیں ہیں جس میں آج گرجا گھر ہے، کتنی مسجدیں ہیں جس میں سکھ لوگ آباد ہیں، اپنے گھر کو بنا رکھا ہے۔ میں خود لدھیانے کے اندر میرے میزبان نے کہا چلو میں آپ کو ایک جگہ لے چلنا چاہتا ہوں۔ ہم ان کے ساتھ ایک گرجا گھر میں گئے۔ میں نے دیکھا یہ گرجا گھر تو مسجد ہے۔ میں نے وہاں کا جو کتھا واچک جو اس کا ذمہ دار تھا، میں نے کہا یہ ایسا لگتا ہے یہ تو مسجد ہے، مسجد کی شکل ہے، یہ گرجا گھر نہیں ہے۔ اس پر وہ کتھا واچک کہنے لگا ہاں کبھی مسجد ہوگی ہمیں نہیں معلوم، اب تو یہ گرجا گھر ہے۔ خیر ہم نے ان سے اجازت لی کہ میں یہاں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے اجازت دی۔ میں نے نماز 2 رکعت پڑھی۔ وہ جو ذمہ دار تھا، سکھ تھا، وہ میری شکل دیکھتا رہا۔ نماز پڑھنے کے بعد میرے پاس آیا دوستو اور رو کر کہنے لگا تم نے یہ کیا کیا؟ میں نے بتایا کہ میں نے نماز پڑھی ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے گھر میں جاؤ، اللہ کے گھر کا حق ہے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ میں نے یہ نماز پڑھی۔ وہ مجھ سے وہ کتھا واچک ذمہ دار کہنے لگا کہ اب سے کچھ دنوں پہلے تک صبح کے وقت میں اس کونے سے اذان کی آواز آتی تھی، یہ میرے کانوں نے سنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بندہ رونے لگا، کہنے لگا اس کنارے سے اذان کی آواز آتی تھی۔ میرے بھائیوں ایسا ظلم ہوا ہے پنجاب کے اندر۔ اس وقت پنجاب میں پنجابیوں نے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے مدرسوں کو بھی اجاڑا ہے۔ غازی آباد اب دلی شہر کے اندر آ گیا۔ ایک بستی تھی، اب بھی ہے وہ بستی، مگر شہر کے اندر آ گیا، بسونڈا بستی۔ اس بستی کے اندر ایک چھوٹا سا مکتب تھا، مدرسہ تھا، جس میں اللہ کتاب کی تعلیم ہوتی تھی، قرآن کریم پڑھایا جاتا تھا۔ اس کے ذمہ دار تھے خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمت اللہ علیہ، سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ، اور ایسے اللہ والے تھے اگر ان کے سامنے کوئی حرام کھانا رکھ دیتا، لقمہ اٹھاتے، وہ لقمہ بول پڑتا مجھے مت کھاؤ، مجھے مت کھاؤ، میں حلال نہیں ہوں۔ ایک شخص میرے سامنے ابھی بھی موجود ہے، اس نے کہا میرے والد کا حضرت سے بڑا تعلق تھا، میں نے ایک دن حضرت کی دعوت کی، کہتے ہیں وہ آ گئے، میں نے ان کے سامنے صرف جانچنے کے لیے کھانا اور گوشت رکھا، بکری کا گوشت تھا۔ جب کھانا انہوں نے لقمہ اٹھایا، انہوں نے کھانا ایک طرف کو کر دیا اور کہا حرام کھانے کے لیے میں ہی رہ گیا تھا، بس انہوں نے کھانا ایک طرف کو رکھ دیا۔ کہتے ہیں میں اپنی والدہ کے پاس گیا، میں نے پوچھا بھئی حضرت نے یہ بات کہی، کیا بات ہے، یہ تمہارا کیسا گوشت ہے؟ کہا میں نے قریب کے اندر، پڑوس کے اندر بکری کا گوشت مل رہا تھا، میں نے لیا، جا کے اس عورت سے پوچھا، اس عورت نے بتایا یہ بکری پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی، میرے گھر میں آئی، میں نے اس بکری کو ذبح کر لیا۔ وہ کھانا حرام جو کہ دوسرے کی بکری تھی، اس لیے کہتے وہ گوشت کا لقمہ بول پڑا مجھے مت کھاؤ، مجھے مت کھاؤ، حلال نہیں ہوں۔ دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا، خواجہ عبدالمالک صدیقی رحمت اللہ علیہ اس مدرسے کے ذمہ دار تھے۔ سکھوں نے اس مدرسے کو جلانے کا پروگرام بنایا، پوری بستی کو ویران کرنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ پوری جمعیت اکٹھا ہو کر رات کے وقت میں اس بستی اور مدرسے کو جلانے کے لیے آگے بڑھے، مگر 3 دن کوشش کی، کوشش ناکام ہو گئی۔
तीसरे दिन सुबह को मदरसे के मौली साहब शहर की तरफ साइकिल से जा रहे थे। एक सिख ने आवाज दी, वो हल चला रहा था खेत में, कि मुल्ला जी इधर आओ। आए, पूछे क्या बात है? कि ये बताओ, क्या तुमने मदरसे में फौज बैठा रखी है? मौली साहब को कुछ पता तो था नहीं, मगर अंदाजे से समझा तो कह दिया, हाँ हमने मदरसे में फौज बैठा रखी है। उस पर वो सिख अब कहता है, सुनो, हमने तुम्हारे मदरसे को जलाने का, खाकिस्तर करने का प्रोग्राम बनाया और पूरी भीड़ के साथ इकट्ठा होकर, हथियारों से लैस होकर रात के 2 बजे हम मदरसे की तरफ से बढ़े तो मदरसे की तरफ से एक ऐसी फौज हमारी तरफ हमलावर हुई कि आज तक हमारी आंखों ने ऐसी सूरत नहीं देखी और ऐसे हथियार उन लोगों के पास थे कि हमने कभी वो शक्लें नहीं देखी। चुनांचे ऐसे जोर से हमलावर हुई कि हम सब भाग खड़े हुए। 3 दिन ऐसे ही हुआ। अब हमारी हिम्मत ने जवाब दे दिया और हमने अपना इरादा तर्क कर दिया। वो मौली साहब मदरसे में पलट करके आए और पलट कर आने के बाद ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह से बयान किया कि हजरत ऐसा ऐसा मुझे खेत में हल चलाता हुआ सिख ने बताया। उस पर हजरत ने फरमाया, अजीब बात फरमाई, अजीब बात फरमाई और फरमाया, अरे भाई मेरे पास कहाँ फौज, मेरे पास कहाँ हथियार, ये अल्लाह की किताब पढ़ने वाले ये छोटे छोटे बच्चे हैं। और मेरे महबूब ने फरमाया है, जिस जगह अल्लाह की किताब की तिलावत होती है, अल्लाह किताब पढ़ी जाती है, अल्लाह तबारक ताला उस मकाम की हर तरह परेशानियों से हिफाजत फरमाते हैं। मेरे महबूब ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना ला यतलूना किताबल्लाहि तबारक व तआला व यतदारसूनहुम बैनहुम इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना व ज़करहुमुल्लाहु तआला फी मन इंदहु मिनल खलक़िल किराम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मकाम पर अल्लाह किताब पढ़ी जाती है, अल्लाह किताब का मुज़ाकरा होता है, अल्लाह के फरिश्ते उस मकाम की, उस मदरसे की नहीं, उस मकाम की अल्लाह ताला उस फरिश्ते के जरिए हिफाजत फरमाते हैं और उन लोगों पर सकीनत नादिल फरमाते हैं। अल्लाह तबारक ताला उस मकाम की हिफाजत करते हैं फरिश्तों के जरिए। इसलिए फतेहपुर के लोगों, इन मदरसों को आप मामूली मत समझें, इन मदरसों को अपनी हिफाजत का जरिया समझें। अगर आपने इन मदरसों की बका के लिए कोशिशें की हैं, आपने पैसे देने के वादे किए हैं, अगर आप पैसे देकर इन मदरसों को बनाते हैं, बचाते हैं, आप अपनी हिफाजत का सामान करते हैं, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाएंगे, उस मकाम की हिफाजत फरमाएंगे, वहाँ के इंसानों की हिफाजत फरमाएंगे जो अल्लाह किताब की हिफाजत के लिए सही और कोशिशें करते हैं। इसलिए फतेहपुर के लोगों, आप सब के सब काबिल मुबारकबाद हैं। आप मदरसा तालीमुल कुरान, मदरसा उस्मानिया तालीमुल कुरान के लिए आप यहाँ पर इकट्ठा हैं। यकीनन आप मुझे गाली दे रहे होंगे, भूख लग रही है आपको, देर बहुत हो चुकी है और बातें कहते चले जा रहे हैं। भाइयों, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, जनाब हाफिज सद्दाम साहब को मुबारकबाद देता हूँ और आप सबको और उन वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ कि जिनके बच्चों ने कुरान करीम अपने सीनों में महफूज कर लिया है। अल्लाह ताला हम सबको अपने फضل से नवादे, करम से नवादे। मेरे भाइयों, अब हम दुआ करेंगे और दुआ के बाद सबकी छुट्टी हो जाएगी। इसलिए सुनो, दुआ के कुछ आदाब हैं। दुआ के आदाब ये हैं, पूरी तवज्जो के साथ आप अपने दिल को हाजिर करें, अपनी जाहिर की आँखों को बंद कर लें, मन की आँखों को खोलें, अपने दिल के दरीचों में झांकें। आपको अपने गुनाहों की स्याही नज़र आएगी, तारीकी नज़र आएगी। तमाम दुनिया से कट कर हट कर
ایک اللہ واحد کریم کی یاد میں ڈوب جائیں اور یہ خیال کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں اس سیاہ کار کا، بخش دوں گا میں تجھ کو ہے یہ وعدہ تیرا، بخش دوں گا میں تجھ کو ہے یہ وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، اللہم لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اصلح لنا شاننا کلنا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، رب کریم ہم سراپا گنہگار ہیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، رب کریم ہم نے دن کے اجالوں میں رات کے اندھیروں میں گناہ کیے ہیں، ہم نے چھوٹے بھی گناہ کیے ہیں، بڑے بھی گناہ کیے ہیں، ظاہراً بھی گناہ کیے ہیں،
باطنن بھی گناہ کیے ہیں، ہم گناہوں کے رسیاں ہیں، ہمارا انگ انگ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ رب کریم اس وقت ہم آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پسارے ہوئے آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، اقراری مجرم ہیں، آپ کے سامنے اپنے گناہوں کے اعتراف کرتے ہیں۔ رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، رب کریم ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ رب کریم آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے آپ سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، رب کریم ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے، ہمارے اوپر کرم فرما دیجئے۔ رب کریم اس آکاش کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر پوری امت ننگی سر کھڑی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ رب کریم آپ علیہ السلام کے سامنے قبیلہ طی کی ایک بچی ننگی سر لائی جاتی ہے، آپ کو ننگا سر رہنا دیکھا نہیں جاتا، آپ اپنے بدن مبارک سے اپنے پیرہن مبارک اتارتے ہیں اور اس بچی کے سر کو چھپا دیتے ہیں، حالانکہ آپ نے اپنے بدن پر صرف ایک پیرہن پہن رکھا ہے، آپ ننگے بدن ہو جاتے ہیں اور اس بچی کے سر کو چھپا دیتے ہیں۔ رب کریم وہ تو کریم تھے، آپ کریموں کے کریم ہیں، آپ کریموں کے کریم ہیں۔ رب کریم اس امت کے سر کے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال دیجئے، رب کریم اس امت کے سر کے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال دیجئے۔ رب کریم ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس جا کے کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ تو پورا نہیں ہے مگر ہم غلہ پورا لینا چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اعلان کرتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی داروگیر نہیں ہے، جاؤ ہم نے معاف کر دیا، ہم تمہیں پورا پورا غلہ دیں گے۔ رب کریم وہ کریم ابن الکریم تھے، انہوں نے اپنے ان بھائیوں کو معاف کر دیا جو قتل کے در پہ تھے۔ رب کریم آپ تو کریموں کے کریم ہیں، آپ کریموں کے کریم ہیں۔ رب کریم ہمارے اوپر ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے، رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ رب کریم یہ سب کے سب آپ کے مدرسے کی محبت میں، آپ علیہ السلام کے گھر کی محبت میں، اس ادارے کے صحن میں جمع ہے۔ رب کریم یہ خود تو نہیں آئے، آپ نے یقیناً ان کے دلوں میں ڈالا اور فتح پور کے تھوڑے سے لوگ آپ کے محبوب کی محبت میں، آپ کے محبوب کے گھر کی محبت میں یہاں پر جمع ہو گئے۔ رب کریم ان سب کے اوپر ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے۔ رب کریم ایک مرتبہ سب کے لیے یہ اعلان کر دیجئے میرے بندو تم اللہ کے اپنے محبوب کی محبت میں، میرے محبوب کی محبت میں آؤ، جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ رب کریم ایک اعلان کر دیجئے، رب کریم ایک اعلان کر دیجئے۔ رب کریم ہمارا حال اس معصوم سے بچے کا ہے جو بچہ اپنے کپڑے کو غلاظت میں خراب کر لیتا ہے اور باہر نکلتا ہے، لوگ دھکا دیتے ہیں، دھتکارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کہتے بھاگ جا تیرے کپڑے سے بدبو آ رہی ہے، چلا جا۔ وہ معصوم سا بچہ ہے، ڈانٹ سن کر رو پڑتا ہے، تڑپنے لگتا ہے اور ایک سہارا ماں کی طرف دوڑ پڑتا ہے اور ماں کو زور زور سے آواز دے کر فریاد کرنے لگتا ہے، آواز دیتا ہے امی ممی ممی، ساری دنیا نے مجھے دھکا دے دیا، ممی آپ دھکا مت دینا، ممی ممی ذرا میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ تو لو ممی۔ ممی کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے، وہ دوڑ پڑتی ہے اور اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، چمکارتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تم صحیح کہتے ہو، بیٹا میں اپنی جان دے سکتی ہوں، میں اپنے آپ کو تباہ کر سکتی ہوں، مگر میں آپ کو بیٹا برباد ہونے نہیں دوں گی۔ وہ بچہ اپنے ماں کی گود میں آ جاتا ہے، ماں سے لپٹ جاتا ہے، ماں اپنی روتی آنکھوں سے بچے کا پیار کرتی ہے۔ رب کریم ایسا لگتا ہے ہمارے گناہوں کی بدبو کی وجہ سے ساری دنیا نے ہمیں دھکا دے دیا، کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا، اللہ کوئی نہیں کرتا۔ اے اللہ ہم سے پیار آپ بھی کر لیجئے، اللہ کر لیجئے، اللہ
اللہ پیار کر لیجئے، اللہ ہم سے پیار کر لیجئے، اے پیارے اللہ ہم سے پیار کر لیجئے۔ ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا؟ ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا؟ میرے آنسو سوالی ہے تیرے، یہ گر رہے ہیں دامن پہ میرے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں، اللہ پورا مجمع آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں اٹھا کے رو رہا ہے، اے اللہ معاف کر دیجئے، عہد کرتے ہیں اے اللہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، رحم کر، اپنے نائے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، خلق کے راندے ہوئے، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں تیرے در پر ہاتھ پہ، اللہ تیرے در پر ہاتھ پھیلائے آئے ہیں، اے اللہ اپنے ہاتھوں کا بھیک کا کٹورا بنا رکھا ہے، اے اللہ اس کٹورے کو خالی نہ واپس کیجئے، اے پیارے اللہ، اے اللہ اس میں رحم کی بھیک دے دیجئے، اے اللہ رحم کی بھیک دے دیجئے، اے اللہ ہم آپ سے رحم کی بھیک کے طلبگار ہیں، اے اللہ رحم کی بھیک دے دیجئے، اے اللہ کرم کی بھیک دے دیجئے، اے پیارے اللہ ایسا لگتا ہے آپ ہم سے ناراض ہو گئے، اے اللہ اگر آپ اسی طرح ناراض رہے ہمارا کیا بنے گا؟ دنیا والے پرندوں کو پکڑتے ہیں، پہلے مارتے ہیں، ذبح کرتے ہیں اور پھر آگ پر بھون کر کھاتے ہیں، اگر آپ اسی طرح ناراض رہے ہمارا کیا بنے گا؟ آپ ہمیں زندہ جہنم کی آگ میں بھون اللہ زندہ جہنم کی آگ میں بھول ڈالیں گے، اللہ اے پیارے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ ہم لوگ اس وقت آپ کی کتاب کی مناسبت سے جمع ہے، اے اللہ تیری بابرکت کتاب ہے، یہ پرنور کتابیں ہیں، اے اللہ تیرے پرنور کتابوں کی تکمیل کا اس وقت اعلان ہوا، ان بچوں نے اپنے سروں پر تاج کی شکل کے اندر دستار پہنی ہے، تیرے حبیب نے فرمایا جب اللہ کتاب پوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں قبول کرتے ہیں، اے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہماری دعا قبول کر لیجئے، اے اللہ اس مدرسے کو آپ اپنی نظر کے اندر لے لیجئے، اے اللہ اس مدرسے پر ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے، اے اللہ اس مدرسے کی خدمات کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ یہ بچے یہ پڑھ رہے ہیں، اے اللہ حافظ صدام صاحب اللہ کے دین کی خدمت کے لیے آپ کی کتاب کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں، اے اللہ یہاں کے اساتذہ اور ذمہ دار حافظ صدام صاحب لوگوں کے در پر جاتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن تیری کتاب کے لیے کڑوی کسیلی سنتے ہیں، مگر تیری کتاب کی خدمت کے لیے ہمت بنائے ہوئے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں لیکن سب کو جھیلتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، ان بچوں کو جو مدرسے میں ہیں ان سے ماں سے زیادہ پیار دیتے ہیں، بچوں کو اپنی اولاد سے زیادہ پیار دیتے ہیں اور رات دن اس کو اپنے سے لگائے رہتے ہیں، کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے اس کو ویران ہونے نہیں دیتے، اپنی اولاد سے زیادہ پیار دیتے ہیں، پیارے اللہ آپ ان کی خدمات کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان کو جزائے خیر سے نواز دیجئے، اے اللہ بہترین صلے سے نواز دیجئے، اہل قلوب کے دلوں کو متوجہ فرما دیجئے، اے اللہ اس مدرسے کو ترقیات سے نواز دیجئے، اے اللہ بہت سے لوگوں نے اس مدرسے کی خدمت کے لیے تعاون کا اعلان کیا ہے، اے اللہ ان کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے، اے اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فراہم فرما دیجئے، اے اللہ ان کے دینے
قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جنہوں نے نہیں دیا ہے اے اللہ ان کے دلوں کو بھی نرم فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے گھر کے لیے، اپنے محبوب کے گھر کے لیے لوگوں کے دلوں کو آمادہ فرما دیجئے۔ اے اللہ قبول فرما لیجئے۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، یہ تیرے کتاب کی خدمت کے لیے یہ جلسہ ہے۔ اے اللہ اس سب کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو جزائے خیر سے نواز دیجئے۔ اے اللہ ہم میں بہت سے لوگ بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما دیجئے۔ بہت سے مقروض ہیں، ان کے قرض کی ادائیگی کا غیب سے سامان مہیا فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت سے لوگ بے اولاد ہیں، اے اللہ وہ رات دن پریشان ہیں، اے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ بہت سے لوگ اولاد والے ہیں، اے اللہ ان کے اولاد نافرمان ہے، ان کی زبان سے کبھی کبھی نکل پڑتا ہے کاش ہماری کوکھ سے ایسی اولاد جنم نہ لی ہوتی۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ایسی اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے۔ اے اللہ ان کو مطیع و فرما بردار بنا دیجئے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ بہت سے گھروں کے اندر بچے اور بچیاں شادی کے قابل بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی جوانی ڈھل رہی ہے۔ رب کریم ایسے بچوں کے والدین پوری رات تڑپتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی۔ رب کریم کب تک تو اس کو دیکھتا رہے گا؟ رب کریم ایسے بچے اور بچیوں کے رشتے کے انتظام فرما دیجئے۔ بہت سے گھروں کے اندر میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے، دونوں پریشان حال ہیں۔ رب کریم میاں بیوی میں محبت پیدا فرما دیجئے، ایسی محبت جیسی محبت آدم و حوا میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت ابراہیم و سارہ میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت حضرت علی اور فاطمہ میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت اماں خدیجہ، اماں عائشہ اور آپ علیہ السلام کے درمیان قائم فرمائی۔ رب کریم میاں بیوی کو محبت میں شیر و شکر بنا دیجئے۔ رب کریم بہت سے ہمارے نوجوان جیلوں میں ہیں، رب کریم ان کی جوانی برباد ہو رہی ہے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ایسے نوجوانوں کو جیل سے رہائی نصیب فرما دیجئے۔ بہت سے نوجوان کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس اسباب نہیں ہیں، رب کریم اپنے فضل و کرم سے کاروبار کے لیے اسباب مہیا فرما دیجئے۔ بہت سے لوگ غلط قسم کے مقدمات میں ماخوذ ہیں، اے اللہ ان کو مقدمات سے نجات نصیب فرما دیجئے۔ بہت سے ہمارے نوجوان بڑی ڈگریاں لیے ہوئے نوکری تلاش میں ہیں، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، رب کریم اپنا فضل فرما دیجئے، ان کو نوکریاں دلا دیجئے۔ اے اللہ ان کے اوپر رحم فرما دیجئے۔ بہت سے لوگ معاشی پریشانی میں مبتلا ہیں، رب کریم ان کو حلال معاش نصیب فرما دیجئے۔ رب کریم آج رات کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، رب کریم تو خوب جانتا ہے آج ہندوستان کے مدارس خطرے میں ہیں، نرغے میں ہیں۔ رب کریم اگر یہ مدارس اجڑ گئے تیرے دین کی خدمت کیسے ہوگی؟ علماء کس طرح سے دین کو سنبھالیں گے؟ رب کریم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ، اے پیارے اللہ ان مدرسوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ رب کریم دشمنوں کی اچٹتی نگاہ کو اچک لیجئے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے مدارس کی حفاظت فرما لیجئے، مکاتب کی حفاظت فرما لیجئے، مساجد کی حفاظت فرما لیجئے۔ رب کریم ویرانی سے بچا لیجئے، پیارے اللہ بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے، رب کریم بچا لیجئے۔ رب کریم کلمہ پڑھتے پڑھتے ایک عمر گزر گئی ہے، رب کریم ہمیں نماز کی حضوری کب نصیب ہوگی؟ رب کریم ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما دیجئے، سجدے کا سرور نصیب فرما دیجئے، حیا والی آنکھ نصیب فرما دیجئے، ذکر و شکر والی زبان نصیب فرما دیجئے، اطاعت والا جسم عطا فرما دیجئے، محبت والا دل عطا فرما دیجئے، آخری پہر کے اندر مناجات کی لذت نصیب فرما دیجئے۔ رب کریم ہم سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا
تمام حضرات کا مدرسے کے ذمہ داران، کمیٹی اور سارے حضرات شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ تشریف لائے، اور دوبارہ بھی جب آواز دی جائے گی انشاءاللہ اسی طرح کشا کشا دوا دوا مدرسے کی طرف تشریف لاتے رہیں گے۔ آج کا اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ اب انشاءاللہ اذان ہوگی، نماز ہوگی باجماعت، اس کے بعد باقاعدہ کھانے کا نظم ہے، سبھی حضرات کھانا کھا کر کے جاؤ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ کھانا باقاعدہ شروع ہو چکا ہے، کھانا کھا کر کے جاؤ، بغیر کھانا کھائے کوئی نہ جاؤ۔ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ سبھی حضرات کھانا کھا کے جاؤ۔